اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست اماد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دنیا ولاگز۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ابھی تک جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل ہماری دنیا ولاگز سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیا کریں۔ اور اگر آپ نے آج کی جو اس سے پہلے میں نے ویڈیو دی ہے حرم پاک میں عشاء کی اذان، تو پلیز اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ آج میں عشاء کی نماز حرم میں ادا کی تھی اور آپ سب دوستوں کے لیے دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ تو دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں واقعہ کربلا پارٹ 9۔ تو آج ہم جانیں گے امام حسین علیہ السلام کی میدان کربلا میں آمد۔ تو آئیں سنتے ہیں۔ میدان کربلا میں آمد امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اور حرب بن یزید کے لشکر کے ساتھ آگے کی طرف چلتا رہا۔ جہاں کہیں آپ کا رخ صحرائے عرب کی طرف ہو جاتا، حرب بن یزید آپ کو روک دیتا اور رخ پھیر کر کوفہ کی طرف کر دیتا۔ چلتے چلتے آپ نینوا پہنچے۔ وہاں ابن زیاد نے ایک قاصد نے حرب کو ایک خط پہنچایا جس میں یہ حکم تھا، جو ہی میرا یہ خط اور میرا قاصد تم تک پہنچے، حسین اور ان کے ساتھیوں کو جہاں ہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جو بالکل چٹیل میدان ہو اور جہاں کوئی سبزہ اور پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ میرا یہ قاصد اس وقت تک تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے تم اس کی حرف بحرف تعمیل کی ہے۔ حرب بن یزید نے تمام صورتحال سے امام حسین علیہ السلام کو آگاہ کیا اور کہا کہ اب میں آپ کو اس جگہ نہ رہنے دوں گا۔ اور بالآخر یہ مختصر سا قافلہ 2 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 660 عیسوی کو کربلا کے میدان میں اترا۔ دوسرے ہی روز عمر بن سعد 6000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ عمر بن سعد چونکہ امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کا خواہش مند نہ تھا، اس لیے قرہ بن سفیان کو آپ کے پاس بھیجا۔ قرہ بن سفیان سے امام حسین علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو میں مکہ واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ابن زیاد نے اس تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کو ایسی حالت میں جبکہ وہ قابو میں آ چکے تھے گرفتار کرنا زیادہ مناسب اور ضروری قرار دیا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے اپنی رائے تبدیل کر دی اور عمر بن سعد کو اس بات پر سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھی اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ جنگ کی راہ لو۔
شیمر مع خط کے عمر بن سعد کے پاس پہنچا۔ عمر بن سعد نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر امام حسین علیہ السلام کی خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ 9 محرم الحرام کا دن تھا۔ دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیوز اینڈ تک دیکھتے ہیں، اور پلیز جاتے جاتے میری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔